السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ یا اللہ ہمیں حق کو حق ہی دکھا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں باطل کو باطل ہی دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بچوں، ابھی میں نے آپ سب کے سامنے مضمون خطبے کے بعد قرآن مجید کے ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ جو میں نے آیت کی تلاوت اور ترجمانی ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین تمام اپنے بندوں کو، خاص طور سے ایمان والوں کو نصیحت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی کہلواتے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے زبان سے جب بھی بات کریں، اپنی زبان سے کوئی بات نکالیں تو بہتر بات کریں، اچھی بات کریں، کیونکہ شیطان تمہارے درمیان اس زبان کے ذریعے سے کیا ہے؟ فساد ڈلواتا ہے، اور وہ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اس آیت کے اندر اپنے بندوں کو، یعنی انسانوں کو اللہ رب العالمین زبان کی حفاظت کی جو ہے نصیحت کر رہے ہیں، اور قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کی نصیحت کی گئی ہے کہ انسان جو کچھ کہے وہ بھلی بات کہے، اچھی بات کہے، میٹھے انداز میں لوگوں سے گفتگو کرے۔ انسانوں کے تعلقات جو بنتے اور بگڑتے ہیں یہ اس کی زبان کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کیا چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان فساد پیدا کرنا چاہتا ہے، اور اس کا استعمال کیا کرتا ہے؟ تمہاری زبان کو وہ استعمال کرتا ہے، زبان کے ذریعے سے غلط باتیں نکلواتا ہے، نفرت و عداوت کی باتیں نکلواتا ہے، دلوں کو دکھانے کی باتیں نکالتا ہے، رشتے داری اور رشتے ناتوں کو
کمزور کرنے والی توڑنے والی باتیں زبان سے نکلواتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی زبان کی وجہ سے انسان جب اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے اس پہ، تو یہ زبان کی وجہ سے انسان کے تعلقات بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ اسی زبان کی وجہ سے انسان اپنے جو دشمن ہیں ان کو اور سخت دشمن بنا دیتا ہے۔ جو اس کے مخالفین ہوتے ہیں ان کے بارے میں وہ اول فول مت کے الٹی سیدھی باتیں کر کر، گالی گلوچ کر کر ان کو مزید اپنا دشمن بنا دیتا ہے۔ لیکن اگر اسی زبان کا انسان صحیح استعمال کرے، اچھا استعمال کرے، جیسے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم جو ہے بہتر بات زبان سے نکالو، تو جب بہتر بات زبان سے نکالیں گے، اپنے زبان سے اچھی بات نکالیں گے، تو کیا ہوگا کہ رشتہ داریاں ٹوٹیں گی نہیں بلکہ اور مضبوط ہوں گی۔ ہمارے دشمن جو ہیں سخت سے سخت دشمن، ان کی دشمنی میں کمزوری آئے گی، کمی آئے گی۔ وہ ہمارے سخت جو مخالفین ہیں وہ بھی ہمارے انداز بیان سے، انداز کلام سے جب چاشنی دیکھیں گے، ان کے بارے میں خیر اور بھلائی کی باتیں ہمارے زبان سے سنیں گے تو بھی ان کے دل نرم ہوں گے۔ تو یہ ایک داعی کے لیے بہت ضروری ہے، جو لوگ اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے خاص طور سے کہ وہ اپنی زبان کو صحیح رکھیں، اپنے زبان کو میٹھی رکھیں، نرم قول کہیں، میٹھی انداز میں نرمی کے ساتھ میں بات کو سمجھائیں۔ اور داعی تو یہ ساری امت ہی داعی ہے، امت محمدیہ کیا یہ پوری داعی امت ہے۔ اس کی تو فضیلت ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے نا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم وہ بہترین گروہ ہو، بہترین جماعت ہو جو اٹھائی گئی ہے لوگوں کے لیے، جو نیکی کی طرف، خیر کی طرف لوگوں کو بلاتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ تو پورے مسلمانوں کو جو ہے اپنی زبان میٹھی رکھنی چاہیے۔ ہمارے ملک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اکثریت جو ہے غیر مسلم ہے، میجورٹی کی تعداد ہم سے کئی گنا زیادہ وہ لوگ ہیں، اور آج ان کی جو دشمنی، آج جو ان کی عداوت ہم سے جو زیادہ سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ امت بحثت مجموعی نہیں، مجموعی طور سے پوری امت مسلمان یہ اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتی۔ اپنی زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے اپنے دشمنوں کو، اپنے جو ہمارے مخالفین نہیں تھے ان کو بھی ہم اپنا مخالف بنا دیتے ہیں، چاہے اپنے محلے میں ہو، چاہے اپنے شہر میں ہو، چاہے اپنے ملک کے اندر ہو۔ تو لہٰذا یہ بہت اہم چیز ہے کہ زبان کی صحیح حفاظت کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں مخاطب کر کے فرمایا کہ ان سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا، رسول پاک فرمایا کہ وقولوا للناس حسنا، کہ لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کرو، بہتر انداز سے باتیں کرو، اور اگر ان سے محض مباحثہ بھی کرنا ہے، کسی سے غیر لوگوں سے دین کی باتیں سمجھانا ہے، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے کہ وجادلہم باللتی ہی احسن، ان سے جو بحث مباحثہ کرو، بات چیت کرو سمجھانے کے لیے، تو وہ بھی ایک دم اچھے انداز میں کرو، کوئی بھونڈے انداز میں نہ کرو، ان کے دلوں کو دکھانے کے انداز میں نہ کرو، بلکہ ان کو اچھے انداز میں نصیحت کرو۔ یہ بہت اہم چیز ہے ہمارے لیے۔ اور ابھی جو میں نے خطبے کے اندر آیت پڑھی ہے، جو ہر جمعہ پڑھی جاتی ہے، خطبے کے اندر امام صاحب بھی پڑھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ ہر جمعہ کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی بات کرو، اچھی بات کرو۔ تو یہ ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، اور اسلام کی کامیابی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری زبانیں صحیح ہو، ہماری زبانیں اچھی ہو، ہماری زبانیں میٹھی ہوں، ہماری زبان سے لوگوں کے لیے خیر خواہی کے الفاظ نکلتے ہوں، تب جا کے یہ معاملہ صحیح ہوگا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں الحمدللہ کہ ہماری پوری آبادی مسلمانوں کی ہے، میجورٹی اکثریت، لیکن دیکھیں ہماری زبان کا کس طرح سے غلط استعمال لوگ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ رات دن لڑائی جھگڑے، ہر گلی میں، ہر محلے میں لڑائی جھگڑے کی خبریں آپ کو روز ملتے رہتی ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ زبان کا صحیح استعمال نہیں۔ میاں بیوی کے اندر لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر ایک دوسرے کو تانا بازی کرتے ہیں نا، باپ بیٹوں کے اندر نا اتفاقی ہو جاتی ہے، بھائی بھائیوں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اصل وجہ یہی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے بول دیتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ یا تو وہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یا بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ دو ہی حالتیں ہیں انسان کی،
یا وہ اچھی بات بولے گا یا بری بات بولے گا، غلط بات بولے گا، میٹھی بات بولے گا یا سخت اور تلخ بات بولے گا. تو بہتر ہے کہ وہ بھلی بات بولے، اور نہیں بول سکتا تو خاموشی اختیار کرے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے. یہ زبان سے جو بھی انسان کہتا ہے ایک ایک لفظ جو ہے اس کا ریکارڈ ہونے والا ہے، اور اس کے بارے میں پھر قیامت میں حساب کتاب ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ قاف میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کے منہ سے کوئی بات ایسی نہیں نکلتی کہ جس کو لینے کے لیے یعنی ریکارڈ کرنے کے لیے ایک نگراں حاضر واز موجود نہ ہو. ہمیشہ موجود رہتا ہے، نگرانی کرتا ہے کہ جو بھی کہتا ہے وہ پورا ریکارڈ ہوتا ہے. تو جب انسان بھلی بات کہے گا تو یہ اس کے حق میں ریکارڈ ہوگا، انسان بری بات کہے گا تو یہ اس کے خلاف ریکارڈ ہوگا، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی. بات سوچ سمجھ کر کہنی چاہیے، میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کا حکم ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ انسان بغیر سوچے سمجھے ایک کلمہ کہہ دیتا ہے، بغیر سوچے سمجھے ایک کلمہ کہہ دیتا ہے اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن وہ کلمہ اچھا ہوتا ہے، وہ بات اچھی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ راضی ہوتا ہے کہ اپنے ملاقات کے دن تک اپنی رضامندی اس کے لیے لکھ دیتا ہے. لیکن اسی طرح سے انسان بغیر سوچے سمجھے اللہ کی ناراضگی کا ایک کلمہ کہہ دیتا ہے، ایک بات کہہ دیتا ہے اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، میں نے ایسی معمولی بات کہی، لیکن اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اپنی ملاقات کے دن تک جو اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے. اس بغیر سوچے سمجھے حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس حدیث کی وجہ سے میں نے بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے برائیوں سے بچا لیا. تو انسان بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی بات بول دیتا ہے، دین کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، بحث کرنے لگ جاتے ہیں. کچھ لوگ دین کی طرف دعوت دو تو دعوت دینے والے کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں. کچھ لوگ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، بدعت میں مبتلا ہیں، شرک اور گناہی کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ان کو سنائی جاتی ہے تو اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں نا، اس کو رد کر دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ کو ناراض کرنے والی ہوتی. انسان کو نہیں پتہ ہے تو کم سے کم حدیث کا الفاظ سننے کے بعد میں زبان کو بند رکھے، اس کا جو ہے اس کے بارے میں بحث اور مباحثہ نہ کرے. تو یہ بڑی اہم نصیحت ہم سب کے لیے کہ ہم سب جو بھی کہیں اور جو بھی کریں اس سے پہلے سوچیں، یہ بڑی اہم وجہ ہے. ایک حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں اس کو مضبوطی سے تھام لوں، اس کو مضبوطی سے تھام لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو قل ربی اللہ ثم استقم، کہ کہو اللہ میرا رب ہے اور پھر اس پہ جم جاؤ. اب اللہ میرا رب اور اس پہ جم جاؤ، اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ اس پر ہی ایک خطبہ ہو جائے. تو خالی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو رب مانے، یعنی اللہ کو اپنا مالک، اپنا خالق، اپنا پالنہار، اپنا ضرورتوں کو پورا کرنے والا، اپنی حفاظت کرنے والا، اپنی نگہبانی کرنے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، سارا سب کچھ کس کو مانے؟ اللہ. سب کچھ اللہ کے اختیار میں، وہی روزی دیتا ہے، وہی دکھ دیتا ہے، وہی سکھ دیتا ہے، اسی کے اختیار میں سب کچھ. یہ ایک شارٹ میں نے کہا ہے. اور اس کے بعد میں پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پھر دوسرا سوال کیا کہ اللہ کے رسول میرے بارے میں آپ کو کون سی چیز سب سے زیادہ خطرناک معلوم ہوتی ہے کہ جس سے میں بچوں، جو کون سی چیز جو ہے زیادہ خطرے والی ہے میرے لیے. انہیں اپنی آخرت کی فکر رہتی تھی تو ایسے سوال کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کے اشارہ کہ زبان کو روکو، یہ زبان کو روکو، یہ سب سے بڑی خطرے والی چیز ہے. تو لہٰذا متعدد مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا جو ہے کنٹرول کرنے اور زبان کی حفاظت کرنے کی جو ہے بالکل نصیحت کی ہے. یہ زبانی ایسی چیز ہے کہ انسان جب تک زبان سے نہیں بولتا نا، خاموش رہتا ہے کہیں جاتا ہے، تو اس کا علم اور اس کا ہنر دونوں چھپا رہتا ہے، اس کی بھلائی اور اس کی برائی، خوبیاں اور خرابیاں دونوں چھپی رہتی. جب انسان بولنا شروع کرتا ہے تب جا کے معلوم پڑتا ہے کہ یہ کس لیول کا آدمی ہے، کس ٹائپ کا آدمی ہے، کیسی اس کی صلاحیتیں ہیں، ہے نا، اخلاق اس کا کیسا ہے. یہ زبان ہی اس کا تعارف کراتی ہے. اس کے لیے جو ہے اس زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور اس کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ عمل بتا دیجئے، مجھے وہ عمل بتا دیجئے جو مجھے
جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ یہ سب صحابہ کرام رات دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اپنی جانیں لگاتے تھے، اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیشہ اپنی آخرت کی وہ فکر میں رہتے تھے، اس کے لیے سوال کرتے۔ تو فرمایا کہ سوال کیا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے نجات دے دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، تو نے بہت بڑی بات کا سوال کیا ہے، لیکن یہ اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ بہت بڑی بات ہے لیکن یہ اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ پر ایمان رکھ، اس کی خالص بندگی کر، اس کے ساتھ کسی کو بالکل ذرا بھی شریک نہ کر، اور اس کے بعد فرمایا نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، روزہ رکھ، اور استطاعت ہے تو حج کر۔ یہ آپ نے ان کے سوال کا جواب دیا، اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے کہا کہ کیا میں تجھے بھلائی کا دروازہ نہ بتا دوں، خیر اور بھلائی کا دروازہ نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے، ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، اور صدقہ خیرات جو ہے یہ گناہوں کو اس طرح سے مٹا دیتے ہیں جیسے پانی آگ کو مٹا دیتی ہے، اور رات کے آخری حصے میں تہجد نماز پڑھنا یہ بھلائی کا دروازہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تجھے دین کا دین کا ستون، اس کی کوہان اور اس کی بلندی نہ بتاؤں؟ ایک چیز میں بھول رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائیے کہ دین کی جو ہے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو اسلام بتایا کہ یہ اسلام ہے، اور دوسرا جو ہے کہ نماز قائم کرنا، دین کا ستون نماز ہے، اور تیسرا انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دین کی بلندی، انسان کی بلندی کیا ہوگا، اس کی کوہان کیا ہے؟ جہاد ہے، یعنی دین کا ستون نماز اور جہاد کو بلندی قرار دیا۔ اس کے بعد میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے ان تمام چیزوں کا جامع نہ بتا دوں، یعنی یہ سارے اعمال جو میں نے تجھے بتائے ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر جو چیز حاوی ہوگی، کنٹرول کرنے والی ہوگی، اس کو نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا ضرور بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کے کہا اس زبان کو روکو، اس زبان کو روکو۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم جو کچھ کہتے ہیں کیا اس کے اوپر بھی پکڑ ہوگی ہماری؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، تیری ماں تجھے گم کرے۔ یہ عربی میں محاورہ ہے کہ تعجب کا اظہار کرنے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے کہ معاذ تجھے تیری ماں گم کرے، لوگوں کو جہنم کے اندر اوندھے منہ ان کے زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیوں کی وجہ سے ہی ڈالا جائے۔ یعنی اتنی ساری نیکیاں بیان کرنے کے بعد مگر اس کا زبان صحیح نہیں ہے، اتنے اعمال کرے گا لیکن اس کی زبان صحیح نہیں ہوگی تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اس بات کو جو ہے آپ دوسرے ایک حدیث سے سمجھا دوں، بڑے آسانی سے سمجھ میں آئے گا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ایک شخص آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، فلاں عورت کے بارے میں لوگ بیان کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت نماز پڑھتی ہے، نماز بہت زیادہ نہیں، نفلی نمازیں بہت، اور بہت سارے روزے رکھتی ہے اور بہت صدقہ خیرات کرتی ہے، اس کی شہرت ہے نماز میں، صدقہ خیرات میں، روزے، لیکن اس کے اندر ایک خرابی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو بہت تنگ کرتی ہے، پڑوسیوں کو بہت تنگ کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے، وہ جہنم میں ہے۔ پھر اسی شخص نے دوسرا کہا کہ دوسری عورت کے بارے میں لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس کے یہاں نماز کی کثرت نہیں ہے، اس کے یہاں روزوں کی کثرت نہیں ہے، اور وہ پنیر کے چند ٹکڑے ہی صدقہ خیرات کرتی ہے۔ کثرت سے مراد یعنی صرف وہ فرض نمازیں پڑھتی، نفل نماز زیادہ نہیں پڑھتی، نفل روزے زیادہ نہیں رکھتی، اور صدقہ خیرات بھی وہ زیادہ نہیں کرتی ہے، صرف پنیر کے چند ٹکڑے ہی کرتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک خوبی ہے کہ وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کے اندر، کہ جو زبان ساری نیکیاں اور بھلائیاں ہوں گی لیکن زبان صحیح نہیں ہوگی تو یہ سب قیامت کے دن ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنی نیکیوں کی ہمیں بھی حفاظت کریں۔ ایک تو زبان کا صحیح استعمال اس دنیا میں تعلقات کو بہتر کرے گا، ہمارے رشتہ داری کے، ہمارے خاندان کے، ہمارے دشمنوں سے ہمارے تعلقات بہتر کر دے گا، اور پھر آخرت میں اجر ملے گا۔ لیکن اگر زبان صحیح نہیں ہے تو دنیا کے اندر بھی تعلقات سب برے ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی سارا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس کو سمجھانے کے لیے دوسری حدیث بیان کر دوں تاکہ بڑے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ مفلس یعنی غریب فقیر کون ہے؟ ہم تو لوگوں نے کہا مفلس وہ آتا ہے جس کے پاس کوئی دینار درہم نہیں ہوتا ہے اور کوئی دنیاوی سامان نہیں ہے اس کے پاس، وہ مفلس ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، میرے امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن اپنی نمازوں کے ساتھ آئے گا، اپنے روزوں کے ساتھ میں آئے گا، صدقات خیرات کے ڈھیر ہوں گے اس کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے اوپر تہمت لگایا ہوگا، کسی کا مال مار کھایا ہوگا، کسی کا قتل کیا ہوگا اور کسی کو ناحق مارا ہوگا، تو قیامت کے دن یہ سارے جو ہے حقدار پہنچ جائیں گے اور اس کی نیکیاں ان کے اندر بانٹ دی جائیں گی، اس کی نیکیاں ان کے اندر بانٹ دی جائیں گی اور نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حقدار باقی رہیں گے۔ کیونکہ زبان تو ایسی چیز ہے نا کہ جب چلتی ہے تو چلتے ہی رہتی ہے، یہ ایسا میٹر ہے نا، جیسے ہم ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں، جب تک ٹیکسی چھوڑیں گے نہیں تو میٹر چلتے رہتا ہے نا، وہی حساب ہے یہ زبان، جب بولتا ہے تو پھر بولتے رہتا ہے۔ اب اگر وہ خلاف بول رہا ہے تو خلاف ہی چلتے جا رہا ہے، اچھا بول رہا ہے تو اچھا ہی چلتے جا رہا ہے، تو وہ اس کا میٹر بڑھتا ہی رہتا ہے کہ زبان صحیح نہیں ہے۔ تو اب حقدار باقی رہ جائیں گے اور نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور اسے پھر منہ کے بل بھیگ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس سے خیال رکھیں کہ زبان کا صحیح استعمال کتنی اہم چیز ہے، اس کو ہمیں خیال کرنا چاہیے اور اس کے اوپر جو میں اپنے آپ کو بھی اس سے نصیحت کرتا ہوں، آپ سب کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ آج سے کم اگر ہماری زبان پہلے صحیح نہیں رہی تو اللہ سے توبہ استغفار کریں، معافی مانگیں اور آج سے اپنے آپ کو اس کی اصلاح کریں اور جس کے ہم نے دل دکھایا ہے اپنی زبان کے ذریعے سے ان سے بھی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ان کے دلوں میں بھی محبت ڈالے گا اور ہماری بھی مغفرت فرمائے گا۔ ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، وقت ہوگا بعد میں، کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے، جب انسان صبح کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے، ہمارے تو سمجھ میں نہیں آتا نا، لیکن جب صبح کرتا ہے تو انسان کے جسم کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں، ہماری زبان سے کہتے ہیں کہ اے زبان تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، بواز کر تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، ہمارا معاملہ تیرے ساتھ میں، تیرے ہاتھ میں کہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور تو ٹیڑھی ہو گئی تو پھر ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یہ زبان سے صبح ہمارے جسم کے سارے اعضاء اس کی درخواست کرتے ہیں کہ تو اگر صحیح ہے تو ہم بھی صحیح ہے، تو بگڑ گئے تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ کیا ہے مطلب اس کا؟ کہ انسان جب زبان سے کسی سے بات کرتا ہے، بات کس تک آ جاتی ہے؟ لڑائی جھگڑے تک آ جاتی ہے۔ تو کس کی پٹائی ہوتی ہے؟ جسم کی پٹائی ہوتی ہے، زبان کو کوئی نہیں پیٹتا ہے نا، اس کو مارا پیٹا جاتا ہے، اس کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، بعض وقت موت کے نیند سلا دیا جاتا ہے، ہوتا ہے نا۔ تو اس کے لیے زبان کے سارے اعضاء جو ہے اس کو سے پناہ مانگتے ہیں کہ تو صحیح رہنا دن میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور حدیث بار بار جو سنائی جاتی تھی، فرمایا کہ تم لوگ دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ ایک وہ جو تمہارے داڑھوں کے درمیان ہے اور دوسری جو تمہارے رانوں کے درمیان ہے، یعنی تمہاری زبان اور تمہاری شرمگاہ۔ یہ دو چیزیں انسان کے سب سے نازک مقامات ہیں۔ شیطان جو ہے اسی کے ذریعے سے انسان کے اوپر جو ہے حملہ کرتا ہے، اس کو بہلاتا ہے اور پھسلاتا ہے اور اس کو گناہ میں مبتلا کرتا ہے، گمراہی کے طرف لے جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود جو آیت جو میں نے پڑھی اس میں فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس زبان کے ذریعے سے وہ تمہارے تعلقات میں بگاڑ پیدا کرنے والا اور فساد کرنے والا ہے۔ تو یہ زبان کی صحیح جو ہے ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ ایک دوسرے روایت ہے، اس میں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تقریباً انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سوال کرتے ہیں کہ سب سے اچھا مسلمان کون، سب سے افضل مسلمان کون؟ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے۔ سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ جس کی یہ نہیں کہا کہ بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والا، بہت زیادہ صدقے کرنے والا، جہاد فی سبیل اللہ میں لڑنے والا نہیں، جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یہ بہت اچھا مسلمان ہے، بہت اچھا انسان ہے۔ تو لہٰذا ہم کو ان لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ زبان کی چند آفتیں جو بہت بڑی آفت ہے، جس کو ہم لوگ بہت ہلکا سمجھتے ہیں اور آرام سے کرتے رہتے ہیں دن بھر، اس کی میں خالی ایک ایک پوائنٹ گنا دوں گا، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا تاکہ ہم تمام چیزوں سے بچیں، اور خاص طور سے یہ کہ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ اس کے تو بارے میں آیا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جھوٹی گواہی دینا دونوں برابر کے گناہ ہیں۔
ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد میں آپ بیٹھنے کے بجائے لوگوں کی طرف کھڑے ہو کے مخاطب کیا اور فرمایا کہ جھوٹی بات گواہی دینا اور شرک کرنا یہ دونوں برابر کے گناہ ہیں، اور اس کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت اس کے دلیل کے اندر پڑھی۔ تو یہ جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے انسان کو اپنے بچنا چاہیے۔ کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانا، بہتان تراشی کرنا، غیبت کرنا، یہ بڑا عام ہے ہمارے اندر۔ خاص طور سے انسان زندگی کے اندر، جوانی کے اندر تو بہت ساری بزی رہتا ہے، مشغول رہتا ہے، وہ لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن بڑھاپے میں جب فری ہو جاتے ہیں نا لوگ، تو وہ اس چیز میں زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں، جہاں دو بیٹھے کہ تیسرے کی برائی شروع کر دیتے، غیبت کرتے ہیں، اس سے ان کے اعمال برباد ہونے والے، ان کے اعمال تباہ ہوتے ہیں۔ اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، برا مذاق، فحش باتیں کرنا، آپ دیکھیں ہمارے نوجوان کس طرح سے برا مذاق کرتے ہیں، گلیوں پہ، ناکوں پر، فحش باتیں، بے شرمی کی باتیں کس طرح سے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن مومن کے میزان میں جو سب سے بھاری چیز رکھی جائے گی وہ اس کا حسن اخلاق ہوگا، اس کا اچھا اخلاق ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے کہ کوئی انسان زبان سے بے شرمی کی، بے حیائی کی بات کرے یا بد زبانی کرے۔ تو لہذا اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ تکبر کی بات کرنا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، وعدہ خلافی کرنا، بغیر تحقیق کے کوئی بھی بات پھیلا دینا، اور کسی کی عیب چینی کرنا، نکتہ چینی کرنا، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں جو عام طور سے ہم لوگ اس کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اس کا صحیح استعمال وہ ہے کہ جس کو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں، بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں، کہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، اس کی تسبیح بیان کریں، صحیح بات بولیں، کسی سے میٹھے انداز میں گفتگو کریں، صلہ رحمی کے لیے رشتہ داروں کے اندر میٹھے انداز میں بات کریں، کسی کے اندر لڑائی جھگڑا ہے وہ صلح کرائے، کس سے صلح کراتا ہے؟ آدمی زبان سے صلح کراتا ہے، اور نیکی کا حکم دے، برائی سے روکیں، اور بھی بہت سارے خیر کا کام میں وقت ہو گیا، اس کے لیے میں اپنی بات کو اس پر ختم کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے پہلے ہم سے جو بھی غلطیاں ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے تو درگزر کا معاملہ عطا فرما، اور ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور موت آئے تو ایمان پر آئے، اسلام پر آئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔